جی، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له خلقکم من نفس واحدہ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آپ سب احباب کو خوش آمدید اس مبارک سلسلے میں، جو کہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے مختلف یہ پروگرامز ناجحون جو انسٹیٹیوٹ ہے، ان ادارے کے جو رفقا ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے، ان منتظمین کے اخلاص میں، ان کے اعمال میں، ان کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو یہ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا اپنا وقت نکال کے ان چیزوں کو سننا، سمجھنا اور عمل کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرما دیں انشاءاللہ الرحمن۔ موضوع آپ سب بھائیوں کے سامنے ہے رمضان اور دعا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جو گفتگو کا وقت ہے اسی میں انشاءاللہ اپنی گفتگو پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور 3 بنیادی نکات پر ہماری بات ہوگی۔ ڈائریکٹ ہم اپنے ٹاپک میں داخل ہوں گے، اور جو پہلا ہمارا مسئلہ ہے اس مسئلے میں جس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان کا روزوں کا دعا کے ساتھ تعلق، کیونکہ رمضان میں اہم ترین چیز روزے ہیں، اس کا تعلق کیا ہے اور پھر دعا کس طریقے سے کرنی ہے، اور تیسری چیز ہوگی کہ اپنی دعاؤں کو قبول کیسے کروانا ہے۔ رمضان کا دعا کے ساتھ تعلق پہلی چیز، دوسرے نمبر پر انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر اپنی دعاؤں کو قبول کیسے کروانا ہے، ہم نے کیسے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184، اور اس آیت کا ترجمہ سادہ سا یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے یہ سوال کرتے ہیں میرے متعلق، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو پھر میں قریب ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو انہیں بھی چاہیے پھر کہ وہ بھی میری باتوں کو، میرے احکامات کو قبول کریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ رہنمائی اور ہدایت پا سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ یہ اس آیت کا سادہ سا ایک ترجمہ تھا، اور یہ آیت اس سے پہلے والی آیات 3 اور اس کے بعد جو ایک آیت ہے، یہ سب
رمضان اور روزوں کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. 4 آیات اس آیت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت سے سورہ بقرہ میں صیام کے مسائل شروع ہوتے ہیں، روزوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں روزوں کے مسائل ذکر فرمایا، رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اس کا قرآن سے تعلق ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے، اور اس کے بعد پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر یہ احکامات صیام کے تعلق سے یہ آیات ہیں. درمیان میں جو یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس پہ امام ابن کثیر نے اور دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا احکامات صیام کے درمیان میں آنا، دعا کی آیت کا احکامات صیام کے، روزوں کے احکامات کے بیچ میں آنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں شدت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، پوری کوشش اور اہتمام کے ساتھ، عند اکمال العدہ، جب یہ رمضان پورا ہو، بل وعند کل فطر، بلکہ ہر روزے کے اختتام پر. تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان یہ ہے للصائم دعوت لا ترد حتى يفطر، للصائم دعوت لا ترد حتى يفطر، صائم روزے دار کی ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. اس کے 3 مفہوم ہیں جو شارحین حدیث نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی ہے کہ روزے دار کی دعا پورے روزے میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ للصائمی دعویٰ، روزے دار کی دعا، وہ صبح جب فجر سے اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے تو وہ روزے دار ہے، جس وقت بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. شیخ ابن باز اور دیگر علماء نے اور پرانے شارحین حدیث نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ پورا دن دعا کرے. آکد تاکید کے ساتھ عند الافطار ہے، حتیٰ یفطر، کیونکہ حتیٰ للغایہ کے ہوتا ہے، اکثر میرے خیال ہے آپ طلبۃ العلم میں حتیٰ غایہ کے نہیں ہوتا ہے، اینڈ، تو اس کا اینڈ ہوگا افطار کے وقت جب روزہ وہ کھولے گا. اس وقت تاکیدی طور پر ایک چیز آ گئی جو اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ افطار کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو میں نے امام ابن کثیر کے حوالے سے ذکر کیا، یہ بھی اہل علم کا کہنا ہے کہ رمضان کے اختتام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی روزے کا افطار ہوتا ہے. افطار 2 طرح سے ہوتا ہے، افطار کا معنی ہے روزہ کھولنا، تو آپ روز بھی روزہ کھولتے ہیں وہ بھی افطار ہے، اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی اس عدت کو پورا کرو، اس گنتی کو پورا کرو، جو گنتی جو ہے وہ ان دنوں میں رمضان کے مہینے کی جو گنتی ہے ہم اس کو گنتے ہیں 29 یا 30 دن. تو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس کے اختتام پر بھی دعا کرنی ہے، رمضان کے اختتام پر، روزے کے اختتام پر، بلکہ پورے روزے میں، یہ ہمیں آیت بتاتی ہے. تو پہلا تو یہ رمضان کے ساتھ اس دعا کا تعلق ہے کہ روزے کے اندر دعا کرنا یہ روزے دار کے لیے قبولیت کا ایک موقع ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع رکھے ہیں، کچھ اوقات رکھے ہیں اور کچھ جگہیں رکھی ہیں کہ جن اوقات میں، جن موقعوں پر، جن احوال میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. جو جگہیں ہیں ان میں مسجد حرام ہے، ان میں عرفات ہے، عرفات کا دن بھی ہے. اسی طریقے سے اوقات میں جمعے کے دن کی وقتی ایک گھڑی ہے. احوال کے اندر مسافر کی حالت ہے. تو یہ احوال، ازمنہ اور اماکن، یہ دعا کی قبولیت کے نہیں ہے، ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے یہ. تو روزے دار کی ایک حالت ہے، روزے دار کا ایک وقت ہے جس وقت میں اس کی دعا جو ہے وہ پورا دن میں رب العالمین قبول فرماتا ہے، اور تاکید کے ساتھ یہ دعا قبول ہوتی ہے جب یہ انسان کا اختتام کا وقت قریب پہنچتا ہے. اب تھوڑا سا میرے ساتھ اس آیت کے اوپر توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. دیکھیں آیت کا بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا اس میں بڑا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے سوالات ہیں نا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر یسألونک ماذا ينفقون، اس سورہ بقرہ میں کئی ایک سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں اشہر الحرم میں قتال کے متعلق، ان کے سوالات ہیں. قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے. قل کے واسطے کے ساتھ بات ہوئی ہے، لیکن اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بعض مفسرین نے
کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، قل لہم نہیں ہے، قل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس سوال کا جواب دیا ہے، ڈائریکٹ، اور درمیان میں جو واسطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قل کے ذریعے سے لفظوں میں، اس واسطے کو ختم کر کے گویا کہ سوال تو آپ سے ہے، اب جواب دینے کے لیے رب العالمین نے ڈائریکٹ جواب دیا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے دو باتیں، کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے بندے کے کہ اس اللہ کو پکارنے کے لیے بندے کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آ کر جواب دیا ہے کہ انی قریب، کوئی درمیان میں قل یا کوئی اور بات رب العالمین نے نہیں کہی۔ اور بندے کو یہ بھی سمجھایا ہے دوسری چیز کہ ڈائریکٹ مانگنا سیکھے، دعا صرف اللہ ہی کا حق ہے، دعا کسی اور سے مانگی ہی نہیں جا سکتی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اب اس شعور کے ساتھ اللہ سے انسان مانگے کہ اللہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ ذو الجلال والاکرام قریب ہے۔ اور قریب اور معیت کے معنی کی اب ہم یہ جو اسماء و صفات کی بحث ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ ہمارے قریب بھی ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ ہمارے قریب بھی ہے، اور قریب ایسے ہے کہ جتنا ہم نیچے زمین پر سجدے میں جھکتے ہیں اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، تمہاری دو کیفیتیں ہونی چاہیے، اندرونی طور پر دل کے اندر تضرع ہو اور ظاہری طور پر خفیہ ہو، بڑے آہستہ چپکے سے اللہ سے انسان اپنی راز و نیاز کی باتیں کرے سجدے میں جا کر، فإنی قریب، میں بندے کے قریب۔ اب بندہ جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے، چاہے وہ دعا عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے، چاہے دعائے مسئلہ ہو، مانگنا ہو ہمیں اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے جو انسان طلب کرتا ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کیا الفاظ ہیں کہ انسان عشش کر اٹھے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دو باتیں اس پس جملے میں سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اذا دعان، اذا دعان کا یہ داعی جو ہے دعا کرنے والا، وہ اس وقت تک دعا کرنے والے کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا داعی کا جب تک وہ دعا نہ کرے، جب بھی وہ دعا کرنے بیٹھتا ہے اور سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے، رب العالمین سے سوال انسان کرتا ہے، تو اجیب دعوت الداع، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ وہ جو اپنی ضرورت، اپنا جو مسئلہ، اپنی جو حاجت پیش کر رہا ہے اس کو وہ پورا فرما دے گا، یعنی جو اس نے مانگا ہے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم دعاؤں میں، بعض دعاؤں میں پڑھتے ہیں یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، اللہ نہیں فرمایا کہ یقضی الحاجات، اللہ نے فرمایا اجیب دعوت دا، یعنی اللہ واللہ یجیب الدعوات۔ تو تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا کہ اجابت الدعا جو ہے، دعا کو قبول کرنا جو ہے، یہ قضاء الحاجہ سے عام ہے۔ قضاء الحاجہ یعنی میں نے ایک سوال رکھا اللہ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سال حج کی توفیق دے دے، یہ میری ایک حاجت ہے جو میں نے اللہ کے سامنے رکھی ہے۔ قضاء حاجت اور دعا کی قبولیت، قضاء حاجت دعا کی قبولیت کے اندر شامل ہے۔ رب العالمین دعا ہر مومن کی قبول فرماتا ہے جب وہ دعا کی شرائط کو پورا کرے، اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرے، آداب دعا کو پورا کرے، تو دعا ہر مومن کی قبول ہوتی ہے، دعا ہر مومن کی قبول ہوتی ہے۔ قضاء حاجت ضروری نہیں ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، دعا 100% قبول ہوگی۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ، جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کشف کر دیتا ہے جو کچھ تم اس سے پکار کے مانگتے ہو، اگر وہ چاہے، یعنی اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ لیکن یہ آیت، سبحان اللہ، یہ آیت ہے مشرکین کے بارے میں، اللہ چاہے تو مشرکین کی دعاؤں کو قبول کر لے، تو یہ اللہ نے وہاں اپنی مشیت کو ذکر کیا، چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن
مومن کی جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت ذکر نہیں کی، فرمایا وہ دعا یعنی اللہ نے اپنا ارادہ ذکر فرما دیا کہ مومن کی دعا تو ہے ہی قابل قبول، اس نے اگر مانگا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ سے اور کئی ایک اسلاف سے یہ قول مروی ہے ان کا کہ مجھے اس بات کا ہم نہیں ہے، مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ ما اخاف ان احرم الاجابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، ولیکنی اخاف ان احرم الدعاء، مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ میں دعا سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ دعا کروں گا، اگر مومن ہے آگے جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو دعا 100% قبول ہے، دعا 100% قبول ہے۔ یہ اجابت الدعا اس کو کہا جاتا ہے، اور دعا میری اور آپ کی قبول ہوتی ہے، مومن کی رد نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں کہ جو حدیث میں آئی ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے ما لم يدع باسم او قطیعہ، کوئی گناہ کی دعا نہ کرے اور کوئی ایسی دعا نہ کرے کہ جس میں کوئی رشتہ داری کو توڑنا ہو یا کسی کی ہلاکت اور بربادی کا معاملہ ہو، اور وہ ناحق اس چیز کا اللہ سے تقاضا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، تو جب تک یہ دعا اس انداز میں نہیں کرتا رب العالمین کی طرف سے اس بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی قیود ہیں، وہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعا قبول ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی تین شکلیں ہیں۔ بندے نے دعا کر دی، دعا قبول ہو گئی۔ اب اگر اس نے جو مانگا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے اسے عطا ہو سکتا ہے، اس نے جو مانگا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کا، اللہ کی اگر حکمت میں ہے کہ یہ جو اس نے مانگا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ سے تو قبول ہوتی ہے اس کی دعا، جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی اثم اور قطیعہ کے حوالے سے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ معلم یستعجل، جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے پوچھا استعجال کیا ہے، جلدی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ سے میں کب سے یہ دعائیں کر رہا ہوں، آج تک میری اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے اب تک نہیں ملا۔ تو اب دیکھیں آپ، کبھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور جو مانگتا ہے، جو اپنی ضرورت پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ اگلے ہی لمحے وہ دعا مانگتا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارا اصل میں ون وے گفتگو ہے، اگر ٹو وے ہوتی تو میں آپ سے سوال کرتا کہ بتائیے کوئی ایسی دعا کہ اس دعا میں مانگی گئی ہو اور اگلے ہی لمحے رب العالمین نے اس کو قبول کیا ہو، اور اسی ضرورت کو اسی طریقے سے۔ تو اس میں ایک ہمیں یونس علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو اس پریشانی سے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں سے اندھیروں میں سے نکال کر پھر دوبارہ رب العالمین خشکی پر لے آیا، ان کی اس تکلیف کو ختم کر دیا، اور انہوں نے تکلیف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بھی ایک عجیب انداز ہے اللہ سے مانگنے کا کہ کبھی انسان اللہ سے مانگے اور اپنی بس ضرورت کو پیش نہ کرے، وہ ضرورت تو دل میں ہو، وہ تو دل کی مرادوں کو، دل کے مسائل کو، سب چیزوں کو جانتا ہے، بس رب العالمین کے سامنے بندہ دو باتیں کر دے، ایک اس کی کبریائی کا اعلان کر دے، ایک اس کے بڑے ہونے کا اعتراف کر لے، اور ایک اپنے کمزور ہونے کا، کمتر ہونے کا، قصوروار ہونے کا اعتراف کر لے۔ اور یہاں اس دعا میں یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، لا الہ الا انت، یہ سب سے عظیم ذکر ہے، اللہ کی عبودیت کا اعتراف ہے، اللہ ہی ایک اکیلا الہ ہے۔ سبحانک، اے اللہ، جو لوگ تیری طرف مختلف عیوب منسوب کرتے ہیں، تیرا شریک بناتے ہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اب جو مقصود ہے، جو چاہ رہا ہے انسان، جو اس کی حاجت ہے، وہ دل میں ہے، وہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو دعا کے اندر ہم بات تو الگ سے کرنی تھی، لیکن یہ ادب اپنے لیے نوٹ کر لیجئے کہ دعا کا سب سے اہم ترین ادب یہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ انسان اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کا بڑا پن، اس کا اعتراف کرے اپنی زبان سے، یہ رب العالمین کا مطلوب ہے ہم سے، اور اپنے کمزور اور حقیر اور معمولی ہونے کا، فقیر اور محتاج ہونے کا اقرار کر لے۔ انتم الفقراء، ساری انسانیت تم سب فقیر ہو اللہ کے،
واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ تو یہ دعا کی اور اگلے ہی لمحے وہ دعا قبول ہو گئی، جو مانگا بالکل اسی طرح مل گیا۔ اسی طرح میں ایک دعا ملتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، مدین میں پہنچے تھے، آپ سب کے علم ہے، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، اپنی پریشانی رکھی، ایک نیکی کی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ چند ضرورت مند دو عورتیں کھڑی تھیں، ان کو اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانا تھا۔ وہ نیکی کر کے ان سے کچھ نہیں مانگا، ان سے کچھ نہیں، اپنے مسئلے کو ان سے نہیں کہا کہ میں یہاں آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس فسقا لہما، یہ نیکی کی، ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا ان دو خواتین کے، ثم تولی الی الظل، پھر منہ پھیر کے ایک سائے کی طرف چلے گئے، ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، ان خواتین کی طرف، اور اپنے رب سے کہا، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر ہے نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تک جو بھی تیری طرف سے خیر آئی ہے اس کا محتاج رہا ہوں، آگے بھی جو خیر ہے بس وہ خیر عطا کر دے، اب خیر کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔ دو جملوں میں بات ہوتی ہے اللہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے ان دو جملوں میں انسان اللہ کے سامنے اپنی استدعا رکھتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے بندے نے یہ بات رکھ دی اور اللہ سے کہہ دیا، اللہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دو جملوں میں بات، پہلی اپنی محتاجگی، لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کہ ہر نعمت تیری طرف سے ہے۔ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، اگلے ہی لمحے انہوں نے دیکھا کہ ان دو خواتین میں سے ایک ان کی طرف آ گئی۔ اب وہ واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن سارے مسئلے ان دو جملوں سے اللہ نے حل فرما دیے، جو دل میں تھا وہ سب پتہ چل گیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی جائز اور حلال طریقے سے، کام کاج بھی مل گیا، کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا، رہنے کا ہو گیا، 8 سے 10 سال کی مدت طے ہوئی، سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ اچھا، مزے کی بات عجیب ہے کہ وہ شخصیت ہے کہ یہاں پر اب بکریوں کو پانی پلایا، 10 سال 8 سال خدمت کی، ایک طرح کی اجیر تھے، بڑی عجیب حالت میں مصر سے نکلے تھے، مدین پہنچے تھے، بڑا عجیب معاملہ تھا، لیکن انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کیفیت کے بعد آپ دیکھیں جب یہاں سے نکلے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، اللہ نے ان سے کلام کیا، اور یہاں سے جب مدین سے روانہ ہوئے واپس تو اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کا، زمین پر ان کو شرف بخشا، جو قرآن و حدیث میں کسی اور انسان کو زمین پر رہتے ہوئے شرف رب العالمین نے نہیں دیا، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے ادلہ ہیں ان کے اندر زمین پر رہتے ہوئے یہی ایک واحد شخصیت ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور اس سے پہلے ان کا دنیا میں مقام اور مرتبہ کیا تھا، دنیا کی نظروں میں، دنیا کے حساب سے ناپ تول کے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کبھی کبھی دعائیں دہائیوں پر جا کر قبول ہوتی ہیں، انسان جو مانگتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے چند دہائیوں بعد ملتا ہے۔ مانگیے اپنے اللہ سے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پریشان ہیں، آپ کے مسائل ہیں، ہاں وقت آ گیا ہے، جمعے کا دن بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ایک گھڑی جس میں رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ روزے سے ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، آپ کے منہ کے اندر سے آنے والی جو خوشبو ہوگی، جو روزے کی